السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا آپ ویدر دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ویدر کی صورتحال ہے نا، اس میں اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو بس انہی میں سے میں بھی ایک تھی کہ جس کو بخار ہو گیا تھا، اور میں نے ویڈیو شوٹ کر لی تھی بٹ میں نے وائس اوور نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آج صبح جب میں اٹھی ارحام کو اسکول بھیجنے کے لیے، میں نے دیکھا اتنی فوگ ہے اور اتنی ٹھنڈ ہے کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں نا ارحام کو اسکول بھیجوں، پر پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ارحام کو بھیج دیتی ہوں کیونکہ ارحام کے فائنل ایگزام ہونے والے ہیں، تو اچھا ہے کہ اس کو میں بھیجوں۔ حالانکہ اس کا سلیبس کور ہے بٹ پھر بھی ماؤں کو تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، بچے بستر سے کیسے نکلیں گے۔ میں نے کہا کہ اس نے گھر میں بھی تو کون سا ٹکنا ہے، کون سا بستر میں بیٹھے رہنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اسکول ہی چلا جائے، اور وہاں پہ کم از کم یہ ہے کہ اتنی دیر روم میں بیٹھا رہے گا، ہیٹر لگا ہوتا ہے، سارا کچھ تو بیٹھا تو رہے گا نا ایٹ لیسٹ۔ سو میں نے اس کو بھیج دیا تھا۔ تو لیکن یہ ویدر ایسا ہے کہ بس بارش کے لیے دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش برسائے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بچے اتنے بیمار ہو رہے ہیں، نمونیا اتنا زیادہ پھیل رہا ہے، خشک سردی کی وجہ سے اتنی پرابلمز ہو رہی ہیں، اور اس میں جو بخار اور کھانسی ہو رہی ہے نا، میں کہتی ہوں کوئی اتنی شدید والی کھانسی ہے نا کہ بس نہ پوچھیں۔ یہاں پہ نا میں نے ارحام کو اسکول کے لیے دے دیا تھا لزانیہ، اور لزانیہ جو اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے لنچ باکس آئیڈیا میں، آپ وہ میری پوری ویڈیو دیکھ سکتی ہیں۔ جو بیزی موم ہوتی ہیں یا ورکنگ مومز جو ہوتی ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہیلپ فل ویڈیو ہے، اور اپنے بچوں کو مائنڈ میں رکھ کے ان کے لیے لنچ باکس اس طرح سے بنا کے رکھیں تو بہت لائف ایزی ہو جاتی ہے۔ میں ارحام کو لزانیہ بہت پسند ہے، سو اس لیے میں اس طرح سے بنا کے نا رکھ لیتی ہوں، اور اس طرح سے مجھے بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کے میں اس کو مائکرو ویو کر کے جسٹ اس کو میں دے دیتی ہوں۔ ارحام کو اسکول بھیجنے کے بعد جو ہے میں روم میں آ گئی تھی کیونکہ آج ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، سو میں نے سوچا کہ آج میں واک کے لیے اوپر چھت پہ نہیں جاؤں گی، ورنہ صبح صبح میں واک کے لیے چھت پہ جاتی ہوں۔ تو میں نے کہ میرا جو یہ لیفٹ اوور قہوہ تھا نا، جو میں آدھا رات میں پیتی ہوں اور آدھا چھوڑ دیتی ہوں، صبح خالی پیٹ پیتی ہوں، سو میں یہاں پہ وہ قہوہ پی رہی تھی، اور میں نے کہا کہ چلو بعد میں نا جب تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا موسم، پھر میں اٹھتی ہوں، پھر ناشتہ وغیرہ بناتی ہوں۔ تو جب میں اٹھی تب بھی فوگ تھی، لیکن خیر پھر میں آئی کچن میں، میں نے ناشتہ بنایا کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ ہیلپر نے آ جانا تھا، اور اس سے آج میں نے کچھ کام بھی کروانے تھے۔ سو میں نے کہا کہ چلو ایک ہیلدی سا ہیوی سا بریک فاسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حیدر نے آ جانا ہے، تو پھر میں حیدر سے سارے جو کام کروانے تھے آج میں وہ کرواؤں گی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں آپ اتنے سارے کام نہیں کر سکتے، یا مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں کر سکتا، بٹ اگر ڈیلی تھوڑے تھوڑے سے ٹاسک خود کو دیے جائیں نا، اور اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لیے، تو آرام سے ایزیلی ہو جاتے ہیں اگر تھوڑے تھوڑے کریں تو، بجائے اس کے کہ آپ خود کو تھکائیں اور ایک ہی دفعہ میں سارے کر دیں۔ سو آج میں نے نا حیدر کو بولا تھا کہ یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے سے جالے یا کچھ اس طرح کا بنے ہوئے ہیں نا اگر کہیں پہ، تو وہ بس اتارو، اس پورے کو نا دیواروں کو، چھت کو نا اس طرح سے تم نے کلین کرنا ہے آج۔ تو آج میں نے اس کو یہ کام کروایا تھا۔ میں نے کہا چلو یہ کرا لیتی ہوں نا، تو اس سے اگر کہیں پہ دو تھوڑے تھوڑے بنے ہوئے ہیں تو وہ صاف ہو جائیں گے۔ مہینے میں ایک دفعہ، جسٹ ایک دفعہ اگر کرا لینا تو میرے خیال سے انف ہوتا ہے، گھر بالکل کلین لگتا ہے۔ اس کے بعد جی ارحام اسکول سے واپس آ گیا تھا، اور میں نے کرنے تھے ڈور کلین۔ میں نے ایک کپڑا لیا، اس کو میں نے تھوڑا سا گیلا کیا، اور میں نے گیلے کپڑے اور پھر ساتھ میں نے اس کو ڈرائی کپڑا بھی کر کے نا، تو میں نے سارے ڈور کو جو ہے وہ اچھے سے کلین کر دیا تھا۔ اور منتھ میں ایک ہی دفعہ میرے ہاتھ سے ڈور کلین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی آندھی طوفان آ رہا ہے جس سے مٹی ڈسٹ ہو رہی ہے، تو پھر تو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ادروائز نہیں پڑتی۔ یہ کہ مہینے میں آپ ایک دفعہ بھی کر لو نا تو انف ہوتا ہے۔ سو میں نے آج سوچا تھا کہ میں آج سارے ڈور وغیرہ کلین کروں گی، اور اس سے جو بھی ڈسٹنگ والے ہیں، جیسے ڈیلی ڈسٹنگ ہوتی ہے یا ایک دن کے بعد تو ڈسٹنگ ہوتی ہے، ڈسٹنگ جو کہ یہ جو ہیلپر آتے ہیں نا، ڈسٹنگ ان کے کام میں نہیں ہوتی۔ اگر یہ ڈسٹنگ کرتے ہو تو ایکسٹرا چارجز یہ لیتے ہیں۔ اگر ان کو بولے نا کہ بیچ میں ڈسٹنگ بھی ہوگی تو وہ کہتی ہیں نہیں جی بیچ میں ڈسٹنگ نہیں ہے، جسٹ جو ہے وہ جھاڑو وغیرہ لگا دیا، موپ لگا دیا، واش رومس کلین کر دیا، تو یہ کچھ ہوتا ہے۔ سو میں نے پھر کیا کیا تھا کہ آج میں نے کہا کہ چلو یہ کرتے ہیں، اور یہ کام بھی کمپلیٹ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو آج بس پھر میں نے سارے ڈور وغیرہ کلین کیے تھے، سارا کچھ کلین کیا تھا۔ تو باقی میں بات کری تھی کہ ویدر کی تو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ضرورت ہے بارش کی۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنی رحمت کی بارش برسائیں، اور کہیں جو ہے وہ یہ بیماریاں ختم ہوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جب نیوز سنتی ہوں نا کہ نمونیا سے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر بولتے تھے ایون کہ میری اپنی جو میری کلوز، یہ ان کی میری جو نند ہے اس کی بیٹی کی بھی نا نمونیا سے ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ آئی تھنک 3-4 ڈیز کی تھی، ابھی اس کی برتھ ہوئی تھی تو وہ 4 ڈیز کی تھی، تو اس کی نا نمونیا سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس لیے بارش کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک سب کو اور سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔
تو اس لیے جو ہے نا بس تھوڑا سا کہہ لیں کہ پریشانی ہوتی ہے بچوں کو لے کے، چاہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں چاہے آپ بڑے ہیں. ابھی تو بچوں اور بڑوں سب کا یہی کی حال ہے. ایون کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں نا ان کی خالہ کو بھی نمونیا ہو گیا اور وہ بھی بیچاری جو ہے نا ان کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو بس پھر آج کل جو ہے وہ کچھ ایسی صورتحال چل رہی ہے. یہاں پہ نا ارحام اسکول میں لنچ ہیوی لے کر گیا تھا، تو آج اس نے کچھ بھی نہیں کھانا تھا آگے. تو میں نے کہا چلو صحیح ہے، اوکے، کچھ بھی نہیں کھا رہا. اور ویسے وہ دن کو اس کو نا میں سلاتی ہوں، لیکن آج کل نہیں سلا رہی کیونکہ اس کی ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے. تو اس لیے پھر میں اس کو نہیں سلا رہی کہ چلو کوئی بات نہیں، کہ وہ نہیں سوتا تو رات کو ٹائم سے سو جائے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو ٹائم سے سو جاتا ہے. جب میں اس کو ابھی ایک دفعہ بیچ میں اس کو لے کر گئی بھی کہ میں نے کہا ایک دن میں اس کو سلاتی ہوں، لیکن وہ میں اس کو سلا کے وہ سو ہی نہیں رہا تھا. پھر میں اس کو واپس لے گئی، میں نے کہا چلو کوئی بات ہی نہیں سوتا تو اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ابھی وہ نہیں سوتا. ابھی دوبارہ سے میرے خیال سے سمر آئیں گے تو دن تو ویسے ہی بہت لمبے ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو سلانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو تب میں اس کو بناؤں گی. میں نے ارحام کی بہت اچھی ایک روٹین سیٹ کی ہوئی ہے کہ ارحام اسکول جاتا ہے، اسکول کے سے واپس آ کے دن کو سوتا ہے، اور ایون کہ رات کو پھر وہ الحمدللہ ٹائم سے سو جاتا ہے، اور صبح پھر وہ ٹائم سے اٹھ بھی جاتا ہے اور بہت فریش ہو کے اٹھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں اور سونا ہے یا اس طرح. سٹارٹ میں وہ تھوڑا سا کرتا تھا مما 5 منٹ اور، لیکن الحمدللہ اب اس کی روٹین بن گئی ہے، سو وہ ایزیلی اٹھ بھی جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نا ارحام کی بھی ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو شیئر بھی کروں گی کہ میں نے کچھ اس کی ہیبٹس جو ہے وہ کیسے بنائی ہیں. تو نیو موم کے لیے ہو گیا، یا جو جن کے بچے 4 to 5 ایئرس کے ہیں یا ابھی اسکول جانا سٹارٹ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی وہ ویڈیو. انشاءاللہ میں بناؤں گی اور بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی. یہ میں نے آج نا یہاں پہ شوز دھو لیے تھے سارے، اور میں نے کہا چلو واک تو 2 دن نہیں کر رہی، تو آج بھی نہیں گئی تھی. تو ابھی جو ہے دھوپ وغیرہ تھوڑی مجھے فیل ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو یہ دھو دیتے ہیں اور دھو کے ان کو رکھ دیتے ہیں. تو میں دھو کے ان کو اوپر لے آئی تھی. میں نے کہا چلو ان کو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں. ارحام کے تو دھلتے ہی ہیں، میرے تو مہینے میں 1 دفعہ دھل جاتے ہیں، لیکن ارحام کے یہ ہے کہ ارحام کے ہر ویکنڈ پہ دھلتے ہیں، کیونکہ ارحام اسکول میں یہ پہن کے جاتے ہیں. اور ارحام پتہ نہیں شاید بچے پاؤں رکھتے ہیں اوپر یا کیا، تو اس طرح اس کے نا بہت گندے ہو جاتے ہیں. میں یہاں پہ آئی تھی اور آ کے نا تھوڑا سا دھوپ میں بھی بیٹھی تھی. میں نے کہا تھوڑی دھوپ میں بیٹھی. اس کے بعد میں نیچے چلی گئی تھی اور جا کے پھر میں نے کھانا بنایا. کھانے میں نے بنایا تھا آلو گوشت، اور بس ابھی پھر ساتھ میں روٹی بناؤں گی اور سب کو دوں گی میں کھانا. تو یہ تھا میرا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں. میں انشاءاللہ آپ کے لیے اور نیو اور بہت اچھے ولاگس لے کر آؤں گی، اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.